الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 150 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 155 سے انشاءاللہ جہاں تک آسانی سے ہو جائے تفسیر کے ساتھ یہ آیتیں عرض کی جائیں گی۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی برائی کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں فرماتے الا یہ کہ اگر کسی پر کوئی ظلم ہو تو وہ اپنے ظلم کی اطلاع دوسروں کو دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تمہارا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کے ظلم سے اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کے کفر کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کا ایک سوال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن آپ ایسی کتاب جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یکبارگی پوری کتاب آپ بھی لا کر کے ہمیں پیش کر دیجیے کہ یہ جو قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا اترتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، پورا کا پورا قرآن ایک دفعہ نازل کروا دیجیے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ ان کے اس سوال سے رنجیدہ نہ ہو، بلکہ یہ تو اپنے نبی سے اس سے بھی بڑھ کر کے سوال کر چکے ہیں، تو انہوں نے آپ سے جو سوال کیا ہے یہ چھوٹا سوال ہے ان کا، لہذا آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ تورات کے ماننے سے انکار کر رہے تھے، تو ہم نے کوہ طور کو ان کے سر کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا کہ اب مانو، نہیں مانو گے تو اسی کے نیچے دبا دیے جاؤ گے۔ تو قرآن نے کہا کہ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا، اور جب پہاڑ سر سے ٹل گیا تو کہنے لگے وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے۔ تو ان کی شرارتوں کا، خباثتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو انہی شرارتوں کی وجہ سے سزا میں مبتلا کیا۔ آج کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو یہود سزائے لعنت و غضب کے مستحق ہوئے، یہ انہی کے کارناموں کی وجہ سے، انہی کے اعمال کی وجہ سے۔ کیا کارنامے ہیں؟ فرمایا فبما نقضهم میثاقهم، ان کے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، اور نبی اور ان سے کیا عہد و پیمان ہوا تھا؟ تو عہد و پیمان یہ ہوا تھا جو نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، ان کی صفات، ان کی علامات تورات کے اندر ذکر کی گئی تھی کہ جب یہ ان صفات کا حامل کوئی شخص آ جائے تو ان کو نبی آخر الزماں مان لینا۔ انہوں نے اس عہد کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور آپ کے نبی آخر الزماں ماننے سے انکار کر دیا، اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ اور اللہ کی آیات کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں میں یعنی تورات میں انہوں نے تحریف کر ڈالی، جو بات اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کو بدل کر کے اپنی طرف سے باتیں اس کے اندر داخل کر دی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کے ہاتھوں
جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں انہوں نے معجزات کا مشاہدہ کیا تھا، اس کے باوجود ان پر انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء، یہاں تک کہ فرمایا کہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، حتیٰ کہ انہوں نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ انبیاء کو تو انہوں نے ناحق قتل بھی کیا ہے۔ انبیاء کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، انبیاء کو قتل کرنے کا تو حق ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے صرف اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کیا، اللہ کے عہد و پیمان کو نہیں توڑا، بلکہ جو ان کے پاس نبی آئے تھے ان کو اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل کے اندر پردہ ہے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل ایسے محفوظ ہیں کہ اس کے اندر مخالف مذہب، ہمارے مذہب کے خلاف کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تم لاکھ اپنے دین کے بارے میں بتلا لو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم نبی آخر الزماں ہیں، ہمارے دل میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے۔ تو ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمایا، بعضوں کو خنزیر بنایا اور بعض کو بندر بنایا، اور بعضوں کو اللہ نے طرح طرح کی تکالیف سے مصیبتوں میں گرفتار کیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں پردہ ہے، یعنی ہمارے دل اتنے مضبوط ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے خلاف بات سن ہی نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ بات نہیں ہے کہ یہ ان کے دل میں کوئی پردہ لگا ہوا ہے اور اپنے مذہب میں بڑے پختہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے کفر ہی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، اب حق بات ان کے دل میں اترے گی بھی نہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ اور تاریخ بھی شاہد ہے کہ یہود میں سے بہت ہی کم لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ نصارہ میں تو مسلمان ہو رہے اور ہوئے بھی، یہود میں مسلمان بہت کم شاذ و نادر ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ قوم ایسی نافرمان قوم ہے اور ہٹ دھرم قوم ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی قوم نافرمانی میں، ہٹ دھرمی میں آگے نہیں بڑھی۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے، کیا انکار کیا تھا انہوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مبعوث کیا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا، آپ نے نبوت کا اظہار کیا، تو ان یہود نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو یہ ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار جیسا ہے، ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء کا انکار جیسا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو انکار کیا تو انہوں نے گویا کفر کیا۔ تو فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر بہت بڑا بہتان اور باندھنے کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی سزا میں اور غضب میں مبتلا کیا۔ اب یہاں کیا ہے، جب دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ یہ نبی بنا کر بھیج دیے گئے ہیں اور طرح طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھیجے ہیں، تو ان کو تو نبی ماننا تھا نہیں، حسد میں انہوں نے انکار کر دیا کہ نبی تو صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا بھی انکار کیا اور ساتھ میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر طرح طرح کے انہوں نے بہتان لگائے۔ بہتان کیا ہے؟ تو قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے سورہ مریم کے اندر، جب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا عطا فرمانا چاہتے ہیں اور وہ بھی انسانی فطرت سے الگ ہو کر کے، فطرت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے آپ کے بطن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش فرمائی اور آپ کی ولادت بھی ہوئی، تو لوگوں نے دیکھا جب آپ کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں حضرت مریم پر کہنا شروع کر دیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، مریم تم نے تو یہ تو بہت بڑی حرکت کی ہے، یہ کیا کر لیا تم نے، نہ تمہارا کوئی شوہر ہے تو یہ بچہ کہاں سے آ رہا ہے، حتیٰ کہ کہا کہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو نے ایسی حرکت کیوں کی۔
फ़अशारत इलैहि, तो हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इसी बच्चे से पूछ लो, ये अपनी हकीकत बता देगा। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, तो लोगों ने कहा कि बच्चा गोद में है, ये बच्चा कैसे बात करेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और यही नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे किताब भी अता की है और मुझे नबी भी बनाया है। उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान उसी वक्त फरमा दिया था। तो इन्होंने हज़रत मरियम पर बुहतान बांधा, तरह तरह का इल्ज़ाम लगाया। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ताला की इसको अल्लाह की कुदरत समझ करके ये मान लेते कि जिस मरियम को अल्लाह ताला ने अपने घर की खिदमत के लिए कबूल किया है वो कैसे गलत हो सकती है और वो गलती का इर्तिकाब कैसे कर सकती है। बरखिलाफ़ इसके उन्होंने अल्लाह की कुदरत को मानने के बजाय उन्होंने आप पर तोहमतें लगानी शुरू कर दी। और आगे उनकी शरारत का ज़िक्र करते हुए ज़िक्र फरमाया कि वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, इनके एक गलत नज़रिए और गलत दावे को अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं। इनका कहना था कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है। इनका एक ये नज़रिया था, इनकी सोच थी कि हमने हज़रत ईसा को कत्ल कर दिया। यहाँ ईसा इब्न मरियम कहने के बाद रसूल अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है। ज़ाहिर है कि ये यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते ही नहीं थे, तो रसूलुल्लाह कैसे कह रहे हैं। तो यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है रसूलुल्लाह ये अल्लाह की तरफ से बढ़ाया हुआ, यानी उन्होंने तो गलत जुमला इस्तेमाल किया होगा, लेकिन चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शायान शान वो अल्फाज हैं नहीं, इसलिए अल्लाह ने मरियम ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह ज़िक्र किया। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इनका रसूल अल्लाह कहना ये तंज़ के तौर पर था कि ये लोग अपने आप को नबी कहते हैं, ऐसे नबी होते हैं, गोया उनकी तरफ से ये एतराज़ था। तो इनका ये दावा था कि हमने हज़रत ईसा को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना इन्होंने कत्ल ही किया है ना ही सूली पर इन्होंने चढ़ाया है। वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि बात यह है कि मामला इनके दरमियान मुश्तबा हो गया था। आगे उसकी तफसील ज़िक्र की जाती है। अल्लाह ने फरमाया वमा क़तलूहु, इन्होंने कत्ल नहीं किया, गलत दावा है इनका कत्ल करने का। क्यों? बल्कि अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने तो उनको आसमानों पर उठा लिया। बल्कि सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, यहाँ भी अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया था कि हम आपको आसमानों पर उठा लेंगे। आप इनके कत्ल के दर पे होने की वजह से आप परेशान न हो। इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, ये लोग जिस चीज़ की तोहमत आप पर लगाते हैं, जिस आपका इनकार करते हैं, आपके इनके इनकार की वजह से हम आपको आसमानों पर उठा लेंगे, आप इनके पीछे न पड़ें। तो फरमाया बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने तो उनको आसमान पर उठा लिया है। फरमाया वलाकिन शुब्बिह लहुम, मामला इनके दरमियान मुश्तबह हो गया। कैसे मुश्तबह हो गया? तफसीर मज़हरी में लिखा है कि अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु अमर यहूदा, कि इन्होंने यानी यहूदियों ने यहूदा नामी एक शख्स को हुक्म दिया कि जो रअसुल यहूद यहूदियों का सरदार था, रजुलम मिन अस्हाबिही युक़ालु लहू तैतानूस, उसका नाम था तैतानूस, उसको हुक्म दिया कि तुम जा कर के कत्ल करो हज़रत ईसा को। अन यदखुल बैतन कान ईसा फ़ीही, कि तुम जिसमें हज़रत ईसा रहते हैं उस घर में दाखिल हो जाओ। लियक़्तुलहू, और तुम उनको कत्ल कर देना। फरमाया कि फ़रफ़अहुल्लाहु इलस्समा, ये घर के अंदर तो आया लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया था। व अलक़ल्लाह शिबहहु अला तैतानूस, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत इस तैतानूस नामी शख्स को अल्लाह ने अता कर दी।
فلما خرج، اب جب اس نے دیکھا کہ اندر تو کوئی نہیں ہے، کہاں حضرت عیسیٰ، کوئی نہیں ہے، تو یہ باہر نکل کر کے آیا۔ تو جب باہر نکلا تو اس کو کیا پتہ تھا کہ میرے چہرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت آ گئی ہے۔ یہ باہر نکلا تو کہتے ہیں ظنوا انہ عیسیٰ، تو اسی جنہوں نے ان کو بھیجا تھا وہ سوچے کہ یہی عیسیٰ بھاگ کر کے نکلے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فاخذ، اس کو پکڑا، وصلب، اور سولی پر چڑھا دیا۔ جو قتل کرنے گیا تھا اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ اسی کو فرمایا کہ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے تو مشتبہ کر دیا تھا، ان کے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا تھا، تدبیر کی تھی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کی بھی ایک تدبیر تھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا برا چاہتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کا برا کر کے دکھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے صورتحال یہ پیش آئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل ہی کر دیا یا انہوں نے سولی پر چڑھا دی، دونوں طرح کے نظریے لوگوں میں ہیں، تو فرمایا کہ لفی شک من، ان کا یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے۔ یہود نے تو دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا، بعض لوگوں نے اس کو مان بھی لیا کہ حضرت عیسیٰ جب اگر وہ سولی پر چڑھائے نہیں گئے تو کہاں گئے، جب سولی پر نہیں چڑھائے گئے تو کہاں گئے، تو لازماً نتیجہ یہ سمجھ میں آیا ان کو کہ وہ سولی پر چڑھا دیے گئے۔ تو جن کو معلوم نہیں تھا انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ سولی پر چڑھا دیے گئے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ الا اتباع الظن، محض اٹکل کی بات ہے، بس اپنی دماغ کو اپنے حرکت دے رہے ہیں اور کوئی اس کا مطلب نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، اور فرمایا کہ یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے تو اب کیا صورت پیش آئے گی کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے یا نہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ ضرور بالضرور تمہارے درمیان ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکماً مقسطاً، حکم بن کر کے، فیصلہ کرنے والا بن کر کے، عدل و انصاف کرنے والا بنا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے۔ فیکسر الصلیب، سب سے پہلے آپ کا یہ کام ہوگا کہ آپ کے نام پر جو صلیب بنائی گئی ہے، جو سولی کا نشان بنایا گیا ہے، اس کو آپ توڑ دیں گے۔ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل فرما دیں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، اور مال کی ایسی فراوانی ہوگی ان کے زمانے میں کہ کوئی کسی کا مال لینے والا نہیں ہوگا، اتنا مال ان کے دور میں ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آسمان پر اٹھایا ہے، فرمایا انی متوفیک ورافعک، ہم ابھی آسمانوں پر آپ کو اٹھا رہے ہیں، لیکن فرمایا انی متوفیک، دوبارہ آپ کو دنیا میں بھیجیں گے اور پھر آپ کو وفات دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی حکومت کے بعد ان کا انتقال ہوگا، جیسا کہ عام لوگوں کی موتیں ہوا کرتی ہیں۔ اگلی آیت میں بھی اسی کا اشارہ ملتا ہے، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے دونوں کے دونوں حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے پہلے آپ کی نبوت پر صحیح طور پر ایمان لے آئیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے، جو بھی یہود ہوں گے وہ بھی، اور جو نصارہ ہوں گے وہ بھی، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اس آیت کا ایک یہ مطلب مفسرین نے بیان کیا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے پہلے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ جتنے بھی نصارہ مر رہے ہیں مرض الوفات میں وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اب کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ پر جب یہ لوگ ایمان لے آئے، زندگی بھر کفر کیا اور آخر میں ایمان لے آئے، تو یہ تو بڑے فائدے والے ہو گئے گویا، نعوذ باللہ۔ تو اس وقت کا ان کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہے۔ جب حالت غرغرے کی آ جاتی ہے اس وقت کا ایمان معتبر ہی نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، وَقَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی توبہ کو، اس وقت کے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ ایمان تو ضرور لائیں گے، مانیں گے کہ ضرور کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے سولی نہیں دی ہے، وہ ابھی بھی آسمانوں پر اللہ نے ان کو اٹھا رکھا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ لیکن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں اس معنی کو مراد لینے سے بہتر یہ ہے کہ یہ معنی مراد لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اس وقت جو یہود و نصارہ موجود ہوں گے وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، اور جو مسلمان نہیں ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، یہ وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں ذکر کی گئی کہ لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم عدل و انصاف کرنے والا بن کر کے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ فَلَا يَقْتُلَنَّ الدَّجَّالَ، یہاں ایک لفظ کا اس کا اضافہ ہے کہ آپ دجال کو قتل کریں گے۔ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَلَا يَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، اور سولی کے اس علامت کو ختم کریں گے، توڑ دیں گے۔ وَتَكُونُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کے زمانے میں صرف اور صرف سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، یعنی پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ ثم قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے اس بات کی تائید میں کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے فرمایا کہ تم اگر چاہو تو اس آیت کو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ پڑھ لو، اور فرمایا کہ قبل موت عیسیٰ، یہاں قبل موت ہی کا مطلب ہے قبل موت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے یہود و نصارہ مسلمان ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں گروہ کے خلاف گواہ ہوں گے قیامت کے دن۔ کس بات کی گواہی دیں گے؟ کہ انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا انہوں نے خود بنایا ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لو، تم نے کہا تھا۔ کل قیامت میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ مجھے یہ بات کہنے کا حق ہی کہاں تھا، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو میری بات تو جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے، تجھے تو سب معلوم ہے، میں نے یہ بات کہی نہیں ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو صرف وہی بات ان سے کہی ہے جس کا حکم تو نے دیا ہے۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی اور میرا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب میں ان کے درمیان تھا تب تک میں ان کا نگراں تھا، لیکن فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو ان کا نگراں تھا، انہوں نے جو کیا ہے وہ تجھے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انکار، یعنی وہ بتلا دیں گے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں اللہ کو معلوم ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ کی زبانی اس بات کا اقرار کروائیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو معبود بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، اور پھر انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ کسی نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تین چیزوں کا نام ہے، تین خداؤں کا نام اللہ ہے، نعوذ باللہ، اتنی ساری چیزوں کو انہوں نے معبود بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے اس بات کو گڑھا ہے۔ تھوڑا سا اور سن لیجیے، زیادہ نہیں ہے، اب 25 منٹ ہوا ہے۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، سزا کے طور پر حرام کر دیا تھا۔ بہت سی چیزیں جو حرام ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس وجہ سے بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ جو جانور حرام ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا گوشت انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزیں اس وجہ سے حرام ہیں کہ اس کا احترام ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس وجہ سے انسان کا گوشت کسی کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، لیکن حرام کس وجہ سے ہے؟ انسان کے احترام کی وجہ سے حرام، ورنہ انسان کے جسم کے اندر کوئی خرابی کمی نہیں ہے۔ تو حرام کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے اس جانور میں ایسی چیز کا پایا جانا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، یا کسی چیز کا حرام ہونا اس کے احترام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جانور حلال ہوتا تھا اس کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا تھا، ان کے انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اسی کو ذکر کیا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے حرمنا علیہم، ان پر حرام کر دیا طیبات، بعض پاک اور حلال چیزوں کو، احلت لہم، جو ہم نے ان کے لیے حلال کر رکھی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس میں حرام کردہ چیزوں میں کیا چیز ہے؟ تو سورۃ الانعام میں اللہ نے ذکر کیا کہ حرمنا کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور کو، ہر ناخن والی چیز کو حرام کر دیا کہ ناخن والی چیز تم کھا ہی نہیں سکتے، جس کو ومن البقر والغنم، اور جو گائے اور بکریاں ہوتی ہیں ان کی چربی یہ بھی حرام کر دی، چربی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ جو چربی پشت پر چڑھی ہو، آنتوں پر لگی ہو، یا ہڈیوں کے ساتھ ملا ہو، اس چربی کو استعمال کر سکتے ہو چونکہ وہ گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ الگ سے جو چربی اس کے جسم پر ہوتی ہے جانوروں کے، اس کو حرام کر دیا تھا۔ فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کے بغاوت کی وجہ سے ایسا کیا تھا، ورنہ یہ سب چیزیں حرام کرنے کی نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان کی بغاوت کی وجہ سے حرام کر دیا تھا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر ایسا حکم نافذ کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب کسی نبی کی بعثت ہوتی تو بجائے خود کے ان کے اوپر ایمان لاتے، لوگوں کو بھی ایمان نہیں لانے دیتے تھے، تو یہ حرکت یہ کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور یہ ہم نے حرام اس لیے کیا ان کے اوپر کہ یہ سود کھاتے تھے، یہ سود کھاتے تھے، ان کا مشغلہ تھا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ سود مت کھانا، یہ سود کھانا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، سود سے متعلق چیز تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ آج بھی جو سودی نظام ہے یہ انہی یہودیوں کی دین ہے، سودی نظام جو ہے انہی یہودیوں کی دین ہے، انہوں نے ہی اتنے حربے اختیار کیے ہیں۔ سود کا جو نظام قائم کیا ہے بینکوں میں اور دوسری چیزوں میں، یہ سب انہی کا نظام قائم کردہ ہے۔ یہ قوم صدیوں سے، بلکہ یہ کب کی بات ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب ان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس وقت ہی منع کر دیا گیا تھا کہ تم سود نہیں کھا سکتے۔ اس وقت سے یہ قوم سود خور ہے، اور آج تک یہ قوم سود میں مبتلا ہے، اور خود مبتلا نہیں ہے، لوگوں کو بھی مبتلا کر رکھا ہے کہ کوئی بھی نظام سود کے بغیر آج چل نہیں رہا ہے، ایسا جال پھیلا دیا ان لوگوں نے۔ اور آدمی بچ بھی سکتا ہے تو نہیں بچتا ہے جی،
کہ سب تو کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیں گے، یہ تو بہت آسان ہو گیا، معافی مانگ لیں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کا موقع دیں یا نہ دیں اس کا علم کس کو ہے۔ فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے پر کھانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا تھا۔ باطل طریقے پر مال کھانے کی یہی شکل، ایک یہ شکل ہے سود، کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے تو قرض دینا یہ احسان ہے، احسان کے بدلے، اس پیسے کے بدلے پیسہ بنانا جائز نہیں ہے۔ وہ جو اضافی پیسہ وصولا جاتا ہے یہی سود ہے، اور یہ سود جو پیسہ کھایا جا رہا ہے یہ ناحق طریقے سے ہے، باطل طریقے سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کا مال ظلماً کھا رہا ہے یہ بھی باطل طریقے سے ہے۔ تو ان کا یہ کام تھا، باطل طریقے سے جیسا آیا ویسا انہوں نے لوگوں کا پیسہ وصولا اور کھایا۔ تو انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کافروں کے لیے جو کفر پر جمے ہوئے ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو یہ بچیں گے نہیں، ہم ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سخت وعید سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف وعید نہیں اپنے اس وعدے پر قائم بھی رہنے والے ہیں، کل قیامت میں یہ پیش آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات مکمل ہو رہی ہے اس لیے یہ آیت آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارتوں، خباثتوں، ان کی حرکتوں کا ذکر فرمایا۔ یہاں یہودیوں میں سے بعض وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان قبول کیا تھا، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر یہودیوں میں سے بعض لوگوں کی برائیوں کا ذکر ہو تو وہاں ان کی اچھائیوں کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو علم میں پختہ کار ہیں، یہودیوں میں سے جو لوگ پختہ علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ انہوں نے ایمان بھی لے آیا، تو یؤمنون بما انزل الیک، وہ آپ پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے، جو وحی آپ پر نازل ہو رہی اس پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ پکے مومن ہیں۔ جو لوگ اس طرح کا ایمان نہیں رکھتے وہ پکے کافر ہیں، یہ لوگ پکے مومن ہیں۔ فرمایا والمقیمین الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انزلت فی عبداللہ ابن سلام، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور ثعلبہ ابن سعیہ اور اسد ابن سعیہ، زید ابن سعیہ اور اسد ابن عبید، یہ لوگ انہوں نے یہود میں سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے آپ پر بھی ایمان لایا اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان پر بھی ایمان لایا، تو کیا ہوگا ان کے لیے؟ فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم انہیں آخرت میں بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور بڑا اجر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ۔